نمبر 16 برداشت۔ برداشت ایک بہترین ہتھیار ہے۔ مشکل اور مصائب کے دور میں اس سے بڑی قوت اور کوئی نہیں۔ برداشت کا مطلب ہے کہ ہم مشکل اور صبر آزما حالات میں اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیں۔ مشکل حالات میں عدم برداشت مایوسی، افراتفری اور بدامنی تباہی کا موجب بنتی ہے۔ اگر ہم میں برداشت کا مادہ موجود ہے تو اس سے ہماری قوم کا کردار اجاگر ہوتا ہے۔ برداشت انسان میں قوت و طاقت پیدا کرتی ہے اور قوت و طاقت کامیابی کا زینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہترین رہنما وہی ہوتا ہے جس میں برداشت کا فقدان نہ ہو۔ اگر ہم رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نگاہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ برداشت اور صبر و تحمل کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کہیں بھی برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ برداشت کا مفہوم ہے کہ آپ ہر دوسرے انسان کو وہ حق دیں جس کا مطالبہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ فی زمانہ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں برداشت کا فقدان ہو چکا ہے۔ اس دولت سے ہمارا دامن خالی ہے۔ اگر آپ میں برداشت نہیں تو سمجھ لیں آپ تباہی کے آغاز پر پہنچ چکے ہیں۔ برداشت ہی سے معاشرے میں محبت کو فروغ ملتا ہے۔ اگر برداشت نہیں تو نفرت کے سوا آپ کے دامن میں کچھ نہیں اور آپ زوال کا شکار ہو کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر ہرگز نہ اکسائے کہ تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2۔ اسی سورہ مبارکہ میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر ہرگز نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا مظالم کیے، لیکن ان کی یہ دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادتی اور بے انصافی کی طرف مائل نہ کرے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رہیں۔ یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی پھینکی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کے اذن سے مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے نہ رہنے دیا۔ یہود اور منافقین کے ساتھ مل کر جنگیں کی۔ اس کے باوجود اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر زخمی کیا کہ لہو لہان ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لیے بد دعا کے لیے عرض کیا تو رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے اللہ کی طرف بلانے والا اور رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بلکہ یوں دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ المواہب اللونیہ فعل ثانی حلم و عفو و صبر جلد دوم صفحہ نمبر 332۔ کیا ایسا برداشت کا مادہ ہم میں سے کسی میں پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی قوت برداشت انہیں کامیابی سے ہم کنار کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کو یہ پیغام دے گئے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ برداشت ایک مضبوط ہتھیار ہے جس سے آپ اپنے مد مقابل کو جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برداشت کے اس سبق کو اپنائیں تو کامیابی حاصل کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی اصل کامیابی اور اصل موٹیویشن ہے۔